بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں بنی اسرائیل کے ایک عابد و زاہد شخص کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں کہ اس نے 500 سال تک اللہ کی عبادت کی، اور جب اس کے انتقال کا وقت آیا تو اس نے اللہ سے درخواست کی کہ اللہ مجھے سجدے کی حالت میں موت دینا تاکہ خاتمہ میرا عبادت کے اوپر ہو۔ اللہ نے اس کی دعا قبول کر لی اور اللہ نے فرشتے کو حکم دیا کہ اسے میرے فضل و کرم سے جنت میں لے جاؤ۔ تو اس پر اس عابد نے کہا، کیا میں تیرے فضل و کرم سے جنت میں جاؤں گا نہ کہ اپنی عبادت کے بدلے؟ اسے اپنی عبادت پر غرور و تکبر آ گیا، بس اللہ نے امتحان لینا شروع کیا۔ دوستو، پورا واقعہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک بہت بڑا عابد و زاہد شخص تھا، رات دن اللہ کی عبادت کرتا تھا۔ کیونکہ صاحب عیال تھا اس لیے کمانے کا بھی کچھ دھندا تھا۔ دکان کی صورت میں تھوڑی سی تجارت تھی، مگر اس کا دل اس سے الجھا رہتا تھا اور چاہتا تھا کہ یہ سب کچھ نہ ہو، بس ہر وقت اللہ کی عبادت میں لگا رہے، مگر سوچتا کہ بیوی بچوں کا کیا کرے۔ بہرحال ایک دن اسے جذبہ آیا اور ساری تجارت و دولت کو اس نے بیوی اور بچوں کے نام کیا اور خود فارغ ہو گیا، اور سب سے رخصت ہو کر سمندر کے بیچ میں پہنچ گیا۔ وہاں ایک ٹیلا تھا، اس پر ایک چھوٹی سی جھوپڑی باندھ دی کہ اب ہر وقت اس میں بیٹھ کر اللہ کی عبادت میں مصروف رہوں گا۔ ان مذاہب میں رہبانیت جائز تھی، یعنی ساری دنیا کو آدمی چھوڑ کر ایک کونے میں جا بیٹھے۔ اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی ہے۔ یہ شخص اپنے مذہب کے مطابق جا کر بیٹھ گیا، گویا اس نے بڑی بھاری عبادت کی۔ چونکہ مخلص تھا اور صاحب دل تھا، اس لیے اس سمندر کے بیچ والے ٹیلے پر جہاں نہ کوئی جہاز آ سکے اور نہ کوئی کشتی وغیرہ جا سکے، حق تعالیٰ نے وہاں اپنے فضل سے ایک میٹھا چشمہ جاری کر دیا اور اسی پہاڑی پر ایک انار کا درخت اگا دیا۔ اس عابد کا کام یہ تھا کہ روزانہ ایک انار کھا لیا اور ایک کٹورا پانی پی لیا، اور 24 گھنٹے عبادت میں مصروف، رات اور دن اسی طرح سے۔ اس کی عمر 500 برس کی عمر ہوئی، اور یہ 500 برس اسی شان سے گزرے۔ اب اس کے انتقال کا وقت آیا تو اس نے حق تعالیٰ سے درخواست کی کہ اللہ، یہ تیرا فضل تھا کہ تو نے مجھے عبادت میں لگایا، اب میری خواہش ہے کہ مجھے اس سجدے کی حالت میں موت دیجیے تاکہ خاتمہ میرا عبادت کے اوپر ہو، اور دوسری درخواست یہ ہے کہ سجدے کی حالت میں میرے بدن کو قیامت تک محفوظ رکھیے، نہ زمین کھائے اور نہ کیڑے مکوڑے کھائے، تاکہ قیامت تک میں تیرا عبادت گزار بندہ ہی سمجھا جاؤں۔ حق تعالیٰ نے اس کی دونوں دعائیں قبول فرمائی۔ عین نماز کے اندر سجدے کی حالت میں انتقال ہوا اور اس کا بدن محفوظ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آج تک محفوظ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ٹیلے کے اوپر بڑے بڑے درخت اگا دیے ہیں کہ وہاں تک جاتے ہوئے ہیبت کھاتے ہیں، اس لیے وہاں کوئی نہیں جاتا ہے، مگر بدن آج تک محفوظ ہے اور قیامت تک محفوظ رہے گا۔ وہاں نہ کوئی جانور جاتا ہے اور نہ کوئی انسان جاتا ہے، اسی حالت میں حق تعالیٰ کے سامنے اس کی پیشی ہوگی۔ حق تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے، اے بندے، میں نے اپنے فضل و کرم سے تجھے بخشا اور تجھے بڑے مقامات دیے، جنت میں جا کر آرام کرو۔ بندہ عرض کرے گا کہ اللہ، میں نے تو ساری عمر تیری عبادت میں گزاری، پھر بھی تیرے فضل سے جنت میں جاؤں گا، میں تو اپنی عبادت کے بدلے جنت میں جا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، نہیں، ہم اپنے فضل سے جنت میں بھیج رہے ہیں۔ وہ پھر کہے گا، نہیں اے اللہ، پھر میری عبادت کس کام آئے گی؟ میں تو اپنی عبادت کے بدلے جنت میں جا رہا ہوں۔ تو حکم ہوگا کہ اسے جہنم کے قریب لے جا کر کھڑا کر دو، جہنم میں داخل نہ کرنا، اسے اتنی دور رکھو کہ جہنم کا راستہ وہاں سے 500 برس کا ہو۔ ملائکہ اسے لے جائیں گے اور لے جا کر کھڑا کر دیں گے۔ جہنم کی طرف سے ایک گرم ہوا اور آگ کی لپٹ آئے گی، اس کی وجہ سے وہ سر سے پاؤں تک خشک ہو جائے گا اور اس کی زبان پر کانٹے کھڑے ہو جائیں گے اور پیاس پیاس چلانا شروع کرے گا۔ اس وقت غیبی ہاتھ ظاہر ہوگا جس میں ٹھنڈے پانی کا ایک کٹورا ہوگا۔ یہ عابد دوڑے گا کہ اے خدا کے بندے، یہ پانی مجھے دے دے، میں بالکل مرنے کے حال میں ہوں۔ آواز آئے گی کہ کٹورا تو ملے گا پانی کا، مگر اس کی قیمت ہے، مفت نہیں ملے گا۔ وہ پوچھے گا اس کی کیا قیمت ہے؟ کہا جائے گا کہ جس نے خالص 500 برس کی عبادت کی ہو، وہ اگر کوئی پیش کرے تو یہ کٹورا پانی کا اسے مل سکتا ہے۔ عابد کہے گا کہ میرے پاس ہے 500 برس کی عبادت، وہ اس عبادت کو پیش کر دے گا اور وہ کٹورا لے کر پانی پی لے گا تو کچھ جان میں جان آ جائے گی۔
حق تعالیٰ کہیں گے اسے واپس لاؤ، پھر اس کی پیشگی ہوگی۔ حق تعالیٰ دریافت فرمائیں گے اے بندہ، تیری 500 برس کی عبادت کے صلے سے تو ہم آزاد ہو گئے، 500 برس کی عبادت کے بدلے ایک کٹورا پانی لے لیا، اور یہ قیمت تو نے خود تجویز کی، لہذا اب وہ برابر سرابر ہو گیا، اب ہمارے ذمے کچھ نہیں، تجھے تیری عبادت کا صلہ مل گیا۔ اب وہ جو تم نے لاکھوں دانے انار کے کھائے ہیں، ایک ایک دانے کا حساب دو، اس کے بدلے میں کتنی نمازیں پڑھی ہے، کتنے سجدے کیے ہیں، اور وہ ہزاروں کٹورے پانی کے پیے ہیں، ایک ایک قطرے کا حساب دے، اس پانی کے بدلے کتنی عبادت کی ہے، اور وہ جو ٹھنڈا سانس لیتا تھا جس سے زندگی قائم تھی، ایک ایک سانس کا حساب دے دے کہ اس کے بدلے میں کیا عبادتیں لے کر آیا ہے، اور جو تیری آنکھوں میں ہم نے روشنی دی تھی اور تارے نگاہ سے ایک ایک چیز کو دیکھتا تھا، اور ایک ایک تارے نگاہ کا حساب دے کہ اس کے بدلے میں کتنی عبادتیں لے کر آیا ہے۔ 500 برس کی عبادت کا بدلہ تو ایک کٹورا پانی ہو گیا، اب جو دوسری نعمتیں استعمال کی ہے ان کا حساب دے۔ یہ عابد تھرا جائے گا اور کہے گا کہ بے شک اے اللہ، نجات آپ ہی کے فضل سے ہوگی، کسی کا عمل کسی کو نجات نہیں دلائے گا۔ دوستو، حقیقت یہی ہے کہ اگر لاکھوں برس عبادت کرے تو وہ بھی ذریعہ نجات نہیں بن سکے گا جب تک فضل خداوندی نہ ہو، اس لیے کہ وہ جو عبادت کرے گا اس کی طاقت کون دے گا؟ ظاہر بات ہے وہ طاقت بھی اللہ ہی دیتا ہے، اور طاقت آنے کے بعد جو ارادہ دل میں ہے، جو ارادہ دل میں ہوگا وہ ارادہ کون پیدا کرے گا؟ وہ بھی وہی پیدا کرتا ہے۔ پھر توفیق کون دیتا ہے؟ توفیق بھی وہی دیتا ہے۔ پھر آپ نے کیا کیا؟ سب کچھ تو انہوں نے کیا، ارادہ انہوں نے دیا، طاقت انہوں نے دی، توفیق انہوں نے دی۔ آپ نے صرف 4 سجدے کر لیے تو کیا کمال کیا، اور ان سجدوں میں بھی آپ نے جو حرکت کی بدنی طاقت سے، وہ طاقت بھی آپ کی ذاتی نہیں تھی، وہ بھی انہی کی دی ہوئی تھی۔ تو اول سے لے کر آخر تک کام تو سارا ان کا ہے، اور کہنے لگے آپ کہ میں نے کیا، اور پھر آدمی اس پر فخر کرے، فضول ہے۔ میرے دوستو، بندے کو اپنی عبادت پر غرور و تکبر نہیں کرنی چاہیے کہ میں بہت عبادت گزار ہوں، میرا بیڑا پار ہو جائے گا۔ نہیں میرے دوستو، اللہ سے یہ امید کرے، اگر اللہ تعالیٰ ان عبادتوں کے بدلے میں اگر بدلہ دینا چاہے تو ہم ذرہ برابر کا بھی حق نہیں رکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں داخل کر دے۔ لہذا اللہ تعالیٰ جو ہے بندے کو اپنے فضل کرم سے ہی داخل فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص نیت کے ساتھ اللہ کی عبادت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہر موقع پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے کہ اس نے تمام نعمتیں اپنے فضل سے دے دی ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں تک ضرور شیئر کریں۔